الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، جو ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کے صاف اور شفاف اور کامیاب ہونے والے راستے بتاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، قرآن میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں کہ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا عیش گاہ نہیں بلکہ آزمائش گاہ ہے۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور خاص کر جس نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو پھر ضرور آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال باندھ دیے کہ ہم ایمان والے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وہ ضرور آزمائے جائیں گے، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے، کسی کو نہیں دیا تو یہ امتحان ہے، کسی کو خوشی دے دی تو یہ امتحان ہے، کسی کو غمی دے دی تو یہ امتحان ہے۔ مال دے دیا، اب اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ مال کے نشے میں آتا ہے یا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر مال کے اندر وہ جنت کو ڈھونڈنا چاہے تو وہاں اسلام نے وہاں بھی جنت رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ مال کا نشہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، مال میں آ کر اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اس کی زبان پہ اللہ کا شکر ہو، اور اس کی دکانداری میں، اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں سچائی ہو، دیانتداری ہو، تو ایسا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں اٹھے گا۔ لیکن اگر مال کے نشے میں آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، بڑے بول بولنے لگا، زمین پہ اترا کے چلنے لگا، تو پھر اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، پھر نمرود کے ساتھ، پھر شداد کے ساتھ ہوگا۔ تو امتحان ہے، اگر خوشی دی ہے تو اس پہ شکر ادا کرے، اللہ مزید نعمتیں اس کو دے گا، اور نافرمان نہ بنے۔ اور اگر غم آ جائے تو کیا کرے؟ اسلام نے کہا کہ صبر کرے۔ قاری صاحب نے تلاوت میں یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ مدد حاصل کرو اللہ سے، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ صبر کا اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تمہیں غمی ملی ہے تو اب رونے دھونے سے غم ٹلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو تم صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے عالم کی حیثیت رکھتے تھے صحابہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، تو پیچھے ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا اور اس میں تعزیتی جملے لکھے اور کہا، اے معاذ، جو اللہ نے دے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔
اب تیرا بیٹا جوان گیا ہے تو صبر کرنا، اگر تو صبر نہیں کرے گا تو تیرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن تو بہت بڑا ثواب کھو دے گا۔ اگر تو موقع پہ صبر کرے گا تو اللہ پھر جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوتے۔ حدیث ہے نا کہ جب موت کے فرشتے کسی کو روح کو نکال کے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، رب العالمین خود جاننے کے باوجود سوال ڈالتے ہیں فرشتوں کہ تم نے جو ہے کسی کا بھائی اٹھا دیا، کسی کا بیٹا اٹھا دیا، کسی کا والد اٹھا دیا، کسی کی امی کو اٹھا دیا، کسی کی بہن کو اٹھا دیا، تم نے میرے بندوں کے جگر چیر لیے، تم نے بھائی کا جگر چیر لیا، بیٹوں کا جگر چیر لیا، بیوی کا جگر چیر لیا، ماں کا جگر چیر لیا، تمہیں رحم نہیں آیا؟ فرشتے کہتے ہیں رحم تو بہت آیا، لیکن تیرا حکم تھا، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ جو ان کے میت کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کیا کہا، جو عزیز و اقربا تھے انہوں نے کیا کہا، متعلقین نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، اگر ایسے غم کی گھڑی میں میرے بندوں نے مجھے پکارا، مجھے یاد کیا ہے، تو اب میں بھی جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کا گھر، کہ میرے بندے نے غم کی گھڑی میں میری تعریف کی ہے تو میں جنت میں جو گھر دوں گا اس کا نام بھی رکھوں گا تعریف والا گھر، بیت الحمد۔ تو صبر، آزمائش آئے گی، قرآن نے کہہ دیا ہے ایمان والوں کو آزمائیں گے، اور سورہ دہر میں جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں انسان ایک وقت تیرے اوپر ایسا گزرا ہے کہ تیرا کہیں بھی چرچا بھی نہیں تھا، تیرا کہیں نام و نشان نہیں تھا، تو ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا، بہت گندا تیرا میٹریل تھا، لیکن پھر ہم نے مرد و عورت کے اختلاط سے تجھے جو ہے پیدایا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تجھے ہم آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے تو تجھے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے کہ ہم تجھے دنیا میں آزمانا چاہتے ہیں۔ اور قاری صاحب نے تلاوت میں جو آیت یہ بھی تلاوت فرمائی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ایمان والو ہم آزمائیں گے تمہیں، کبھی خوف طاری ہوگا، اب کیا ہوگا مسلمانوں کا، اب کیا ہوگا ہمارا، اب کیا ہوگا اسلام کا۔ ایسی گھڑیاں تاریخ میں بار بار ایسے مرحلے آئے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ نے کہہ دیا تھا میں کبھی خوف سے آزماؤں گا، ڈر سے آزماؤں گا، والجوع اور بھوک سے آزماؤں گا، کبھی فاقے آ جائیں گے، کبھی بزنس میں جو ہے لاس آ جائے گا اور کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، اور تم یہ خیال کرنے لگو گے کہ کہاں سے کھائیں گے، کبھی قحط سالی ہوگی، کبھی تمہارے مال پہ حالات آئیں گے، کبھی تمہارے بکروں کی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، کبھی کھیتی پہ آفت آ جاتی ہے، کبھی مٹن پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو فرما دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا آزمائشیں آئیں گی، تم یوں کہنے لگو کہ اب کہاں سے کھائیں گے، من الجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزماؤ جاؤ گے، والانفس اور جان سے بھی آزمائے جاؤ گے، تمہاری جان پہ آزمائش آئے گی، والثمرات، پھل فروٹ پر، کھیتی پر، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد ہے کہ اولاد بھی انسان کا پھل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری اولاد کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ تو یہ آزمائشیں مومن کی پہچان بتایا گیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ مسلمان مظلوم اس کی ایڈنٹی ہے، یہ ظالم نہیں ہوتا، جب یہ ظالم بن جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا۔ مظلومیت میں اس کا نکھار ہے، جیسے کسی دانے کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو ظاہری نگاہ والا کہتا ہے کہ دانہ اب جو ہے برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، لیکن وہ کسان جو تجربہ کر چکا ہے، بارہا دیکھ چکا ہے، وہ جانتا ہے
جو بیج زمین میں دفن ہوا ہے وہ تباہی کے لیے دفن نہیں ہوا، بلکہ چند دن صبر تو کرو، انتظار تو کرو، یہی دانہ گل و گلزار بن کر زمین سے باہر نکلے گا، ایک دانہ ایسی پود تیار کرے گا جس میں 7 سٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو مومن کی پہچان ہے، لگتا ہے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے، لیکن اس کی مظلومیت میں اللہ نے اس کے نکھار کے دن رکھے۔ لوگوں نے مدینے کو بھی گھیرا تھا اور 3 بڑی قوموں نے گھیرا تھا جو آج آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے نقشے پر 3 بڑی قومیں آپ کو گھیرنا چاہتی ہیں۔ ایک کا نام یہودی ہے، دوسرے کا نام عیسائی ہے، تیسرے کا نام مشرکین ہے۔ یہ تینوں آپ کو گھیرنا چاہتے ہیں، تو یہ تینوں مدینے کو گھیرے ہوئے تھے۔ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر عیسائی آئے ہوئے تھے بنو غطفان سے، اور یہودی آئے ہوئے تھے خیبر سے، اور مشرکین آئے ہوئے تھے مکہ سے، اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی ہوا چلائی کہ انہیں بھاگنا پڑا اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر اسلام نکھرا اور اسلام پھیلا اور پھولا۔ تو ہمیں تسلی ہے، اس کے لیے تسلی ہے کہ جب تم روزانہ یہ منظر دیکھتے ہو، جب رات آتی ہے تو اندھیرا کرۂ ارض پہ چھا جاتا ہے، اب جو ہے روشنی کہاں سے آئے گی، اب اندھیرا چھا گیا ہے، اسی کے اندر نکھار موجود ہے کہ چند گھنٹے صبر تو کرو، مشرق سے میں گولا نکالوں گا، سورج کی جب روشنی آئے گی تو یہ رات کے اندھیرے بھاگ جائیں گے۔ تو اس میں ہماری لیے تسلی ہے۔ حالات آتے ہیں، ایمان والوں پہ آتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اگر آپ برداشت کرو گے تو پھر انعام بھی بہت بڑا ملتا ہے۔ آزمائش آئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، بھائیوں نے ٹورچر کیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بھائیوں نے قافلوں کے ہاتھوں بیچ دیا، مصر کے بازار میں بولی لگی، شاہی محل میں الزام لگا، جیل کے اندر چلے گئے۔ ان آزمائش میں اللہ نے گزارا، لیکن حضرت یوسف صبر دکھاتے رہے، تحمل دکھاتے رہے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ کچھ دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ان کے قدموں کے نیچے مصر کا تخت تھا اور سر پہ نبوت کا تاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا۔ وقت آ رہا ہے، آپ اپنے جمعہ میں بیانات سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے آزمائشوں میں ڈالا گیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے جو شکایتیں کر دی، بادشاہ نے جو ہے آگ میں ڈال دیا، اور پھر مال سارا مہمانوں پہ خرچ کر دیتے تھے، اور بیٹے کی قربانی کا حکم مل گیا۔ اللہ نے کہہ دیا بیوی کو، بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، تم واپس آ جاؤ۔ کسی نے پوچھا نبی تو بہت سارے آئے ہو ابراہیم، اللہ نے تجھے خلیل کیوں بنایا؟ کہا خلیل اس لیے بنایا، اللہ نے مجھ سے جو ہے جان کی قربانی مانگی تو میں نے آگ میں پیش کر دی، اللہ نے مجھ سے اولاد کی قربانی مانگی تو میں چھری لے کے تیار ہو گیا، اللہ نے مجھ سے جو ہے گھر والوں کی قربانی مانگی تو میں نے جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ نے مجھ سے وطن کی قربانی مانگی تو میں نے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، الوداع کہہ دیا، اور اللہ نے مجھ سے مال کی قربانی مانگی، میں نے سارا مال مہمانوں پہ لگا دیا، تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا۔ آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ کے قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، لیکن جو آزمائش میں جب کھرا اترا تو اللہ نے بھی کہہ دیا او ابراہیم میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ ہاں، قیامت تک نمازوں میں ابراہیم کا نام بھی چلے گا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کا تو مقام الگ ہے، ان کا مقام تو پھر مسجد اقصیٰ جاؤ کہ سارے نبی مقتدی نظر آئیں گے، محمد الرسول اللہ امام نظر آئیں گے۔ آزمائشوں سے اپنے محبوب کو گزارا، لیکن طائف کے فوراً بعد معراج پہ بلا لیا کہ جب میں آزمائشوں سے کسی کو گزارتا ہوں تو پھر عروج بھی وہ دیتا ہوں۔ عرش پہ کھڑا کر کے بتایا او دنیا والوں، ساری دنیا کا مقام میرے محبوب کے قدموں کے نیچے رہ گیا، میرا محبوب اس سے بھی بلند کھڑا ہے۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں، اگر انسان صبر کر لے، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرے تو پھر جو ہے انعام بھی بڑا ملتا ہے۔
دوستو یہ شاید گرمی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو ہے اس کو حوصلے کے ساتھ برداشت کریں، مذاق نہ اڑایا کریں۔ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم نے دھوپ میں انڈا ابال دیا، کوئی کہتا ہے ہم نے روٹی سیک لی، یہ اللہ کی طرف سے ہے گرمی۔ اور سائنس تو یہ کہتا ہے سورج تھوڑا قریب ہو گیا، حدیث کہتی ہے کہ جہنم نے اپنا سانس باہر پھینک دیا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو ہمیں سائنس کو بھی ماننا ہے، اسلام کو بھی ماننا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ یاد کرو جہنم کی گرمی کیا ہوگا۔ خود گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ایک لوہار جو ہے ایک بھٹی کے اندر لوہا تپا رہا تھا۔ جب محمد عربی نے نقشہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا دنیا کی آگ لوہے کو جلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کیا اثر دکھائے گی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بہت ساری عبرتیں ہیں اسی گرمی کے اندر، اور جو ہے ہمیں کچھ گرمی میں کرنا چاہیے۔ وہ جو بڑا کام ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، کچھ وصیت بھی نہیں کر سکی، اب میں کیا صدقہ کروں؟ فرمایا تو ٹھنڈے پانی کا انتظام کر، تیری ماں کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوگا، بہت بڑا تیرے صدقہ ہوگا۔ اور قیامت کے میدان میں علماء موجود ہیں، قیامت کے میدان میں جہاں اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا تو نعمتوں میں سب سے پہلے صحت اور ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا۔ ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو گرمی میں احساس ہوتا ہوگا کہ پیاس کیا چیز ہے، تو اس احساس کو آگے پھیلائیے اور اس احساس کو جانوروں تک، عام انسانوں تک، عام چوراہوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، ہاسپٹل کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیجئے۔ بڑے گناہ معاف ہو جائیں تو عام راستوں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس میں آیا، کہنے لگا 7 سال ہو گئے بیماری کا علاج کرتے کرتے لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تو عام راستوں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کر، تیری بیماری کا علاج اسی میں ہے۔ انہوں نے جو ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، چند دنوں کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ امام بہقی بہت بڑے جو حدیث کے امام ہیں، ان کے استاد کے چہرے پہ بہت بڑا زخم نکل آیا۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا، مصلیوں سے کہا میرے لیے دعا کریں، میری پھنسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو کسی نے پرچی میں ایک عورت نے لکھ کے بھیجا امام بہقی کے استاد سے کہو کہ اگر اپنے چہرے کا زخم ٹھیک چاہتے ہیں تو پرندوں کو پانی پلایا کریں، اس سے تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے بولتے نہیں ہیں پرندے، اور لیکن ان کے لیے آپ چھت پہ تھوڑا سا پانی رکھ لیا کریں۔ درخت کتنا بڑا، کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ نبی نے فرمایا تھا درخت، سائے دار درختوں کو مت کاٹا کرو اور سائے کے نیچے گندگی مت پھیلائے کرو۔ آج سائنس سے پوچھو درخت کے آکسیجن کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے جو ہے ٹھنڈی کے، گرمی کے کچھ جو ہے کام ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اس میں سب سے بڑا کام ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی آپ جو ہے، انسانوں کے لیے بھی آپ محرم میں سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے محرم آتے تک گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ ابھی سے آپ جو ہے اگر سچے حسینی ہیں تو ابھی ضرورت ہے اس وقت انسانیت کو ٹھنڈے پانی کی۔ عام راستوں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیجئے، اپنے گھروں کی چھت پہ پانی کا انتظام کیے، جانوروں کے لیے پانی کا یہ مت دیکھنا کہ بلی ہے، کتا ہے۔ حدیث میں بخاری شریف میں واقعہ ہے، گنہگار سے گنہگار آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف میں آیا کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، بہت بڑی گنہگار تھی، عام گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے سسک رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس عورت نے کتے کو پانی پلایا۔ علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کتے کو جب ہوش آیا تو خدا کی رحمت کو جوش آیا، اس کو معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے پر رب معاف کر دیتا ہے۔ اور تو اس لیے جانوروں کے بھی انتظام کریں اور جو ہے انسانوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ اور نوجوانوں کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ علم کو حاصل کریں۔ اگر آپ وقار چاہتے ہیں تو یہ انسانی خدمت کے کام کریں، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اتفاق قائم کریں، آپس کی تفرقہ بازی، چھوٹی سوچ چھوڑ دیں، بڑا سوچیں،
ورلڈ لیول کا سوچیں، اسلام کا سوچیں، قرآن کا سوچیں، عام مسلمان کا سوچیں، انسانیت کا سوچیں۔ اگر تم اچھے انسان نہیں ہو سکتے تو کبھی اچھے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ انسانی خدمت کے کام کیجئے اور علم حاصل کریے، علم میں مہارت حاصل کیجئے، سارے سبجیکٹ کے آل راؤنڈر بنیے اور دین کے بھی ہوشیار بن جائیے، دین کے بھی ہوشیار بن جائیے، دنیا کے بھی ہوشیار بن جائیے، پھر دونوں جہاں کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے تھے، اپنے بھائی کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کی بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور رشتہ داروں کے حقوق میں سے یہ بات ہوتی ہے، جانے والے کے حقوق ہوتے ہیں کہ جب تک رشتہ دار زندہ رہیں، جب بھی اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔